میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دھوکے کا گھر بنایا ہے۔ اس پوری دنیا کو اللہ نے دھوکے کا گھر بنایا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، جو کانوں سے سنائی دے رہا ہے، یہ سب دھوکا ہے۔ دیکھیں، میں بہت آہستہ بول رہا ہوں، لیکن میری آواز بہت اونچی سنائی دے رہی ہے۔ یہی تو دھوکا ہے۔ میں بول آہستہ رہا ہوں، سنائی اونچا دے رہا ہے، یہ دھوکا ہے۔ جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور جو حقیقت نہیں ہے وہ سب نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک چیز کی شکل بنائی ہے اور ایک چیز کی حقیقت بنائی ہے۔ شکل بنانے والا بھی اللہ ہے، حقیقت بنانے والا بھی اللہ ہے۔ حقیقت میں بھی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اور شکل کے اندر بھی محبت اللہ نے رکھی ہے۔ آج ہم شکلوں کے دیوانے ہیں نا۔ پیسے کی شکل ہے، اس کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ گھروں کی شکل ہے، اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ گاڑیوں کی شکل ہے، اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ کپڑوں کی شکل ہے، اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو آخرت میں کھلے گی، حقیقت تو قبر میں جا کے کھلے گی۔ حقیقی لباس تو جنت کا لباس ہے۔ یہ تو پھٹ کے پرانا ہو جاتا ہے، پرانا ہو کے پھٹ کے ختم ہو جائے گا۔ یہ گھر تو بوسیدہ ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، گر جائیں گے۔ اصل گھر تو جنت کے گھر ہیں۔ یہ سواریاں تو نیا ماڈل آ گیا ہے، پرانا چھوڑ دو، بیچ دو، نئی گاڑی لیتے ہیں۔ ہر آنے والا ماڈل پرانے ماڈل کو بوسیدہ کرتا جا رہا ہے، گھٹیا کرتا جا رہا ہے۔ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نئی گاڑی خریدنی ہے، نیا ماڈل لینا ہے، کہ پرانے سے دل اکتا گیا ہے، پرانے کو چلانے کو دل نہیں کر رہا۔ یہی تو دھوکا ہے۔ جنت کے اندر جو سواری ملے گی، جنت کے یہاں پر ایک سپیڈ لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے، آپ کا چلان کر دیا جائے گا۔ 120 سے اوپر جائیں گے چلان ہو جائے گا۔ کچھ علاقے ایسے آتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ 40 سے اوپر جاؤ گے تو چلان ہو جائے گا، 50 سے اوپر جاؤ گے تو چلان ہو جائے گا، 120 سے اوپر جاؤ گے تو پورے پاکستان میں جو تیز رفتار گاڑی بھاگ سکتی ہے، جو حکومت کی طرف سے اجازت ہے، وہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے۔ موٹر وے پر کوئی 130 کی سپیڈ سے چلائے گا تو اس کا چلان ہوگا۔ جی ٹی روڈ پر کوئی 130 کی سپیڈ سے چلائے گا، اس کا چلان ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہاں پر تو کوئی گاڑی تھی نہیں تو میں اس لیے 150 کی سپیڈ میں بھگا رہا تھا۔ اور اگر آپ کو چھوٹ بھی دی جائے کہ آپ اپنی گاڑی کو جتنا بھگا سکتے ہو بھگاؤ، تو ہماری گاڑی کتنی بھاگ جائے گی؟ 200 کلومیٹر کی رفتار سے، 250 کلومیٹر کی رفتار سے، 300 کی، بس اس سے اوپر کیسے جائے گی؟ کہ اس انجن میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو سواری اللہ جنت کے اندر عطا فرمائے گا، جہاں پر انسان کی نظر جائے گی، پہلا قدم اس سواری کا وہاں پر پہنچے گا۔ جہاں پر اس کی نظر جائے گی، اس کی رفتار ایسی ہوگی۔ یہ سب دھوکا ہے۔ دنیا اور اس کی چیزیں سب دھوکا ہے۔ تبلیغ کی محنت ہمیں اس دنیا کی حقیقت سے آشنا کرنے کی محنت ہے، کہ ہم نے رہنا دنیا میں ہی ہے۔ ہم نے کچھ چاند پہ نہیں چلے جانا کہ جو بڑا تبلیغی بن گیا اس کو دنیا سے نکال کے چاند پہ بھیج دو۔ ہم نے رہنا اسی دنیا میں ہے، ہم نے رہنا انہی اسباب کے اندر ہے، انہی گھروں میں رہنا ہے، اسی پیسے کو استعمال کرنا ہے، انہی گاڑیوں کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، اس کی چاہت کو دل سے نکالنا ہے۔ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو ضروریات کے پورا کرنے کی جگہ ہے، اور ضروریات بھی صرف وہ والی جس کا حکم دیا گیا ہے۔
ضروریات بھی صرف وہ والی جس کا حکم دیا گیا، ساری ضروریات بھی نہیں۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ خالق حقیقی ہے، حقیقی خالق ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے خالق ہے۔ ایک بچہ، اس کو کوئی کام نہیں آتا، اس کو ہم کسی کارپینٹر کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، ترخان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، بڑھئی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کو سکھاتا ہے کہ بھائی لکڑی کو ایسے کاٹنا ہے، اس کو ایسے رگڑنا ہے، اس کو ایسے جوڑنا ہے، اس کو ایسے پالش کرنا ہے، کرسی ایسے بنے گی، میز ایسے بنے گا، چارپائی ایسے بنے گی، بیڈ ایسے بنے گا، پلنگ ایسے بنے گا، وہ اس کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، الماری ایسے بنے گی۔ اب جب وہ استاد بن جاتا ہے، وہ کاریگر بن جاتا ہے، تو سب اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ترخان ہے، یہ بڑھئی ہے، یہ کارپینٹر ہے، یہ لکڑی کا کام، یہ ممبر کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں یہ فلاں بندے نے بنایا۔ دوسرے الفاظ میں اگر عربی میں اس سے پوچھا جائے من خالق ھذا المنبر، کہ اس ممبر کا بنانے والا کون ہے، تو ہم کہیں گے جی فلاں فلاں کا بیٹا فلاں آدمی ہے۔ اب یہ جو اس کو مہارت کی ڈگری ملی ہے کہ یہ کارپینٹر بن چکا ہے، کیا یہ پیدائشی طور پر ایک کارپینٹر کی ڈگری اس کے پاس تھی؟ اس نے پہلے سیکھا، پھر اس نے تجربات کیے، اور پھر اس نے دکان کھولی، تو پھر یہ کاریگر بن گیا۔ پہلے کچھ نہیں تھا۔ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح سے نکالا کہ تمہیں کچھ پتا نہیں تھا، کچھ بھی پتا نہیں تھا، جاہل تھے، بالکل ان پڑھ، جاہل، گنوار، کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ پھر ہم نے سیکھنا شروع کیا، سیکھتے رہے سیکھتے رہے سیکھتے رہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سائنٹسٹ بن گیا، سائنسدان بن گیا، کوئی بڑھئی بن گیا، کوئی مکینک بن گیا، مختلف شعبوں کے اندر لوگ چلے گئے، لیکن سیکھنے سے بنے۔ ان کو وہ ڈگری کسی نے دی، وہ پہلے سے ڈگری، وہ تربیت یافتہ نہیں تھے۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ اپنی قدرت سے خالق ہے۔ قدرت سے خالق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نہ آسمان تھا نہ زمینیں تھیں، ایک وقت ایسا تھا نہ عرش تھا نہ فرش تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پانی بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں ہے، عرش بھی نہیں ہے، کرسی بھی نہیں ہے، لوح بھی نہیں ہے، قلم بھی نہیں ہے، آسمان بھی نہیں ہے، زمینیں بھی نہیں ہیں۔ تو اس وقت اندھیرا تھا یا اجالا تھا؟ اندھیرا بھی اللہ کی مخلوق، اجالا بھی اللہ کی مخلوق۔ ایک وقت وہ بھی تھا، نہ اندھیرا تھا نہ اجالا تھا، صرف اللہ تھا، صرف اللہ تھا۔ اور جب اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا، اکیلے تنہا اللہ تھا، اللہ اس وقت بھی خالق تھا۔ یہ ہے اپنی قدرت سے خالق ہونا، کہ اللہ کو کسی نے خالق بنایا نہیں ہے، کہ اللہ نے جب چیزیں بنائی، اللہ نے انسانوں کو بنایا، اللہ نے جانوروں پرندوں کو بنایا تو اللہ خالق بن گیا، نہیں۔ ان کو بنانے سے پہلے بھی اللہ خالق تھا، اور ان کو مارنے کے بعد بھی اللہ خالق ہوگا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ رازق تھا، آج بھی اللہ رازق ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ اس وقت بھی رازق ہوگا۔